بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے دنیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگ و دوست و بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام شہدائے محرم الحرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا میں آپ حضرات کے سامنے یکم محرم کے شہید کا بھی اور اسی طرح 10 محرم کے شہید کا بھی تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یکم محرم کے شہید کی بات بھی ہوگی اور 10 محرم کے شہید کی بات بھی ہوگی۔ محرم الحرام کے مہینے کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، ایک طبقہ اس بات پہ زور دیتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے کہ یہ 10 دن اور باقی مہینہ پورا عموماً یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، یہ 10 دن تو غم کے دن ہیں، رونے دھونے کے دن ہیں۔ اور پھر وہ ان 10 دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آڑ بنا کے اہل بیت کا نام لے کے وہ حضرات صحابہ کرام، خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پہ تبرہ کرتا ہوا، ان پہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ معاف کرے، اس پر تو انہوں نے اتنی محنت کر دی ہے کہ ہم سنی بھی ان سے متاثر ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنے سنی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام حضرت امیر معاویہ کے نام پہ رکھے ہیں۔ تو گویا دوسری محنت ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھو کہ نعوذ باللہ صحابہ اہل بیت ان کی آپس میں دشمنی، آپس میں لڑائی، اور تیسرا تاثر وہ یہ دیتے ہیں، یہ جو سنی ہیں اہل سنت والجماعت، یہ صحابہ کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے۔ یہ 10 دنوں میں بالخصوص اور پورا سال وہ اس پہ محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان حالات و واقعات میں ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میرے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
تھکے تھکے بیٹھے ہو، مغرب کے بعد جلسہ شروع ہوا اور میں ایک بات اور عرض کروں، پورے ملک میں سب سے زیادہ مشکل تقریر کرنا سرگودا کے اس اسٹیج پہ ہے، آپ کے 87 میں ہے۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں ہم بڑے محقق ہیں، بڑے علم والے ہیں، اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں اس جگہ سے جو ہماری نسبت ہے اور جس کی بھی نسبت ہو، تو ہم چونکہ چھوٹے ہیں، طالب علم ہیں، آپ اشتہار پہ علامہ لکھ دیں، فہامہ لکھ دیں، تو آپ کے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہماری یہاں پہ نسبت ہے۔ ہم کل بھی کارکن تھے، کل بھی طالب علم تھے، اور آج بھی طالب علم ہیں، اور کیا ہیں؟ کارکن ہیں۔ الحمدللہ اسی مسجد میں اللہ اکبر ہم نے دورہ تفسیر کیا، اور مولانا شمیم صاحب فرما رہے تھے کہ سارا دن حاضری لگوا کے میں اس برآمدے میں سویا کرتا تھا۔ یہ تو بس اللہ پاک کا نظام ہے نا جی، جو بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، اللہ اسے رنگ ضرور لگاتا ہے۔ کہو انشاءاللہ اسے ضرور رنگ کیا ہے۔ اور کیوں کہتے ہیں نا جی، سارے کا سارا دین با ادب اور بے ادب۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کہاں سے فارغ ہوئے؟ میں نے کہا ایک چھوٹے سے مدرسے سے۔ پھر استاد جی کے پاس تو سال لگایا ہوگا، میں نے کہا 40 دن لگائیں اور سارے سو کے گزاریں۔ کہو الحمدللہ۔ ہاں سارے کیا ہے؟ سو کے لگائیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ برآمدہ ہوتا تھا، وہاں پہ حاضری لگوانی صبح کو، چل میرا بھائی سو جائے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ایک بات پہ فخر ہے کہ ہم نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، پھر ہم نے ان سے 2 نمبری ان کے حق ہر حکم کی تعمیل کی ہے۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، چونکہ آپ بھی طالب علم بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر، میں یہ بات قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی صلاحیت نہیں، لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، استاد جی فرماتے ہیں کہ ملک میں فلاں جگہ پہ فلاں بڑا پروگرام ہے، میں نے جانا تھا، میں نے نہیں جانا، اب تو نے جانا ہے۔ میں صرف اس بات پہ کہ اب استاد جی کا حکم ہے، اب مجھے ناکامی ہو سکتی، میں نے تجربہ کیا ہے، تو میں نے کہا بھائی پہلے آپ سے خطاب کرنا مشکل ہے، تے اگر تسی تھکے تے ٹلے ٹلے بیٹھے ہوئے تے پھر گل بڑھ ناڑی، تو اس لیے جاگ کے ماشاءاللہ جاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو ماشاءاللہ، اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جو بھاگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارا سٹیج جو ہے، ہمارے سٹیج کا یہ مزاج نہیں، لیکن استاد جی نے فرمایا یہ پروگرام مرکز کا نہیں ہے، یہ اس گاؤں کا پروگرام ہے، اس مسجد کا پروگرام ہے، تو ہم نے آپ کو کیا سنانی ہے؟ تقریر۔ کیا سنانی ہے؟ تو جدوں تک ماحول بنے نہ تقریر اندروں نکل دی، ہاں دلائل نکلتے ہیں، تقریر نہیں نکلتی۔ کسی وقت ہم جماعت کے وکیل ہوتے ہیں اور کسی وقت اپنی مسلک کے خطیب ہوتے ہیں، آج وکیل نہیں آج خطیب ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ہاں تو انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا 2 چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نمبر 1 ہم کون ہیں، نمبر 2 ہمارے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ بھائیو توجہ کرنا، سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ میں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ کہیں گے اہل سنت والجماعت، میں نے کہا جی آپ دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو دنیا میں بہت سارے دین نظر آئیں گے، کہیں پہ یہودیت ہے، کہیں پہ عیسائیت ہے، کہیں پہ ہندو ہیں، کہیں پہ سکھ ہیں، کہیں کے بت مت ہیں، کہیں آگ کی پوجا کرنے والے، کہیں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے، یعنی دنیا میں آپ کو بہت سارے ادیان نظر آئیں گے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر سچا دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بھائیو میری تمہید پہ تھوڑی سی توجہ رکھنا تاکہ آنے والی بات سمجھ آئے۔ میں نے عرض کیا سارے دینوں میں سے سچا دین صرف دین اسلام ہے۔ آپ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے کہا مولوی صاحب ہم اسلام میں آئے، سارے دینوں میں سے سچا دین اسلام ہے، ہم نے اسلام میں قدم رکھا، ادھر تو ہر طرف جناب والا مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ایک دوسرے کو سچا اور دوسرا اس کو جھوٹا، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ ایک گھر میں 5 مسلمان ہیں، 5 کا علیحدہ علیحدہ فرقے سے تعلق ہے، ایک دوسرے کو جھوٹا اور ایک دوسرے کو ناکام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولوی صاحب ہم کہاں پہ جائیں؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ چلتے ہیں، آقا علیہ السلام سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کیا فیصلہ کروانا ہے؟ میں نے کہا جتنے بھی اسلام میں فرقے ہیں، ان سارے فرقوں میں اگر کامیاب فرقہ ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔
کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، میں نے کہا دعویٰ بھی بڑا ہے، اس پہ دلیل بھی مضبوط ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت سارے فرقوں میں کامیاب فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، ہر امت میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، لیکن کامیاب ایک ہوگا۔ اللہ کے نبی جو کامیاب ہوگا اس کی کوئی نشانی بھی ہے نا؟ فرمایا ہاں اس کی نشانی بھی ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت پہ بھی عمل کرے، میرے خلفائے راشدین میرے صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ آقا نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دینا، جس طرح سارے دینوں میں سے سچا دین دین اسلام ہے، اسی طرح اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں سارے فرقوں میں سے سچا فرقہ اہل سنت سارے نہیں بول دے، جڑے سننے نہیں ہوتا بولو نا، اہل سنت والجماعت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، شاید آپ ذہن بنا کے بیٹھے ہوں، میں نے کہا کبھی جماعت کے وکیل اور کبھی جماعت کے خطیب، چونکہ ہم افراد تھوڑے ہیں نا اس لیے دونوں کام ہمیں چلانے پڑتے ہیں۔ تو بھائیو توجہ کرنا، ہم اہل سنت والجماعت، چلو اس پہ ایک دلیل اور عرض کرتا ہوں، علماء کے لیے نہیں، آپ تو صاحب علم ہے، میں عوام کے لیے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے چمکدار روشن ہوں گے اور کچھ بیچارے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہرے کون سے ہوں گے؟ مجھے بتاؤ، جو قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا، پل صراط سے گزر نہ سکا، حوض کوثر نصیب نہ ہو سکا، میزان پہ گیا تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، یہ چہرہ سیاہ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ لیکن جو قبر میں جائے گا جنت کا باغ بن جائے گی، پل صراط سے گزرے گا، بجلی کی تیزی سے گزرے گا، حوض کوثر پہ جائے گا، آقا فرمائیں گے میرا امتی آیا، اسے جام کوثر پلا دو، امام الانبیاء کی شفاعت نصیب ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کے اسے جنت پہنچا دیا جائے گا۔ وہ چہرہ کھلے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ وہ روشن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ روشن چہرے والے کون ہوں گے؟ در منصور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 63 پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روشن چہرے والے اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ کون ہوگا؟ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ چلو میں اس پہ ایک بات اور کہتا ہوں، 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی، جہاں اور بہت ساری باتیں تھیں وہاں پہ ایک بات اور بھی فرمائی۔ فرمایا لوگوں سنو، میرے نانا نے فرمایا، اگر آپ ذوق میں بیٹھے ہیں، میرے نانا نے فرمایا۔ میں نے کہا کون نانا؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، کون نانا؟ میں نے کہا وہ نانا جو حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذوالجلال ہے، جناب آمینہ کا لال ہے۔ میں نے کہا کون نانا؟ اگر تو مجھ سے پوچھے گا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی اور دیوبند والے نبی کا مقام بیان نہیں کرتے، ہم ان کا منہ بند یوں کرتے ہیں۔ کسی کو دلیل سمجھ آتی ہے اور کسی کو دلیل سمجھ نہیں آتی۔ ہر کسی کے مرض کا علاج دلیل نہیں ہے، کچھ کا علاج یوں بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا سن، تو کہتا ہے دیوبند والے نبی کا مقام نہیں بیان کرتے، تو دیوبند والوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کون نانا؟ میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں تو یوں تعارف کرواؤں گا کہ وہ نانا اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر وہ ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ وہ نانا اگر کھڑے ہو جائیں تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، اگر بیٹھ جائیں تو دھرتی کو سکون ملتا ہے۔ وہ نانا اگر ان کو پسینہ آ جائے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ وہ نانا اگر براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتی ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائے تو ہجرت ہوتی ہے۔ وہ نانا اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر
دیں تو دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے، وہ نانا ہاں اگر وہ دنیا میں قدم رکھیں پوری کائنات میں بہار آتی ہے، وہ نانا اگر اماں کے شکم میں آئے اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں اللہ انہیں بھی نرم کر دیتے ہیں، وہ نانا اگر بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، وہ نانا جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے وہ اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے، وہ نانا اگر ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو اشارہ کر دے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہ نانا اگر اس کے قدموں میں ذرہ آئے تو ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے بد تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، بد کردار آئے با کردار بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں، کون نانا؟ میں نے کہا وہ نانا اگر ان کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، بلال چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا دیکھو میرے نانا نے عجیب جملہ فرمایا حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، جنتی جوانوں کا اور اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہو سبحان اللہ۔ کوفی سامنے ہے، دشمن سامنے ہے، کیا فرمایا؟ تو اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، میں بات آگے بڑھاتا ہوں، بھائیو توجہ کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا نمبر 1 ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نمبر 2 ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم تو حکم کی تعمیل کرتے ہیں، میں نے استاد جی سے گزارش کی استاد جی یہاں بیان کیا کرنا ہے، استاد جی نے فرمایا رحماء بینہم، میں نے کہا انشاءاللہ اسی کی تعمیل ہوگی۔ بھائیو توجہ کیجئے گا، اور میں نے جب اس عنوان کو کھولا اور محرم میں کئی جگہ بیان کیا تو پھر میں خود اس نتیجے پہ پہنچا، استاد جی نے یوں نہیں فرمایا، میں نے تو پوچھا، انہوں نے فوراً فرما دیا۔ جب میں نے اس بیان کو اس عنوان کو چھیڑا عوام میں چلایا پھر مجھے خود اندازہ ہوا کہ اس عنوان کو بیان کرنے کی کتنی ضرورت ہے، چونکہ آج کا سنی یہ سمجھتا ہے اہل بیت اور ہیں صحابہ اور ہیں، اہل بیت صحابہ کی آپس میں دشمنیاں ہیں، تو بھائی رحماء بینہم آج کا پیغام یہی ہے، سنو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ نمبر 2 ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ کیا ہے، چل پھر امام الانبیاء کے دروازے پہ چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی نے عجیب جواب دیا، فرمایا میری سنت یہ ہے کہ سینہ کینے سے پاک ہو۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی سنت ہے سینہ کینے سے پاک ہو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا سینہ بھی الحمدللہ کینے سے پاک ہے، ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہاں ہم اولیاء اکرام کے بھی ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ ہم سنی ہیں، اور سنی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہو۔ تبھی تو میں نے عرض کیا کوئی یکم محرم کے شہید کا تذکرہ کرتا ہے 10 کا نہیں کرتا، اس کے سینے میں بھی کینہ ہے۔ کوئی 10 کے شہید کا تذکرہ کرتا ہے یکم محرم کے شہید کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم یکم محرم کے شہید کے بھی غلام ہیں، 10 محرم کے شہید کے بھی غلام ہیں یا نہیں ہے؟ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جو صحابہ مانے اہل بیت چھوڑے وہ خارجی ہے، اور جو اہل بیت کا نام لے صحابہ پہ بھونکے وہ رافضی ہے۔ الحمدللہ ہم خارجی بھی نہیں ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو بھائی آؤ محرم سے بات کا آغاز کرتے ہیں تاکہ بات لمبی بھی نہ ہو جائے، میں نے وقت بھی مختصر لینا ہے اور اپنی بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں نے کہا یکم محرم سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ یکم محرم کا شہید، اس کی عظمت شان رفعت بلندی مقام کیا ہے؟ مجھ سے پہلے مولا نے آپ کے سامنے کچھ فضائل رکھے ہیں، میں نے کہا میں بھی عرض کرتا ہوں۔ علماء کی جماعت ہے، ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی مناقب اپنی جگہ، باقی فضائل اپنی جگہ، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ کہیں گے مولوی صاحب
صحابی ہیں، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، آپ نے ہمیں کیا بتایا؟ میں نے کہا تو نے صحابی سنا ہے لیکن تو نے اس کی تشریح نہیں سنی، آج طالب علم سے سن تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ میں نے کہا پہلا مقام یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایک علماء کی زبان ہے، ایک عوامی زبان ہے۔ علماء کی زبان میں صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت اختیار کرتا ہے، اسے صحابی کہتے ہیں، یہ عالم کی زبان ہے۔ اب عوامی زبان میں آ جا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن، جو مسجد میں آئے اسے نمازی کہتے ہیں، جو میدان جہاد میں جائے اسے غازی کہتے ہیں، جو بیت اللہ پہنچ جائے اسے حاجی کہتے ہیں، جو قرآن اچھا پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، ہاں بھائی جو فیصلہ صحیح کرے اسے قاضی کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کا دیدار کرے اسے محمد کا صحابی کہتے ہیں، اسے حضور کا صحابی کہتے ہیں۔ میں نے کہا مقام صحابیت کیا ہے؟ اگر علماء سے پوچھے گا علماء تو علمی جواب دیں گے، لا تمسن النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، یہ تو علماء کی زبان ہے۔ میں نے کہا عوامی زبان تاکہ بات سمجھ آئے، مقام صحابیت کیا ہے، صحابی کی شان کیا ہے، صحابی کا مقام کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو یوں بیان کروں گا، میں نے کہا اگر حضور استاد ہیں صحابہ شاگرد ہیں، اگر حضور پیر ہیں صحابہ مرید ہیں، اگر حضور پھول ہیں صحابہ اس کی خوشبو ہیں، اگر حضور سورج ہیں تو صحابہ اس سورج کی کرنیں ہیں، اگر حضور چاند ہیں صحابہ ستارے ہیں۔ خدا کی قسم بڑے پیارے ہیں، عجیب نظارے ہیں۔ اللہ کی قسم دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ جنتی سارے کے جنتی سارے کے، چلو جڑا نہیں مندہ ہو تو نہ بولے، اس کے بولنے کی ضرورت بھی، جنتی سارے کے جنتی سارے کے سارے ہیں۔ مقام صحابیت کیا ہے؟ بزرگ کہیں گے مولوی صاحب تیریاں ادیاں گلاں سمجھ آندیاں نے، ادیاں سپیڈ زیادہ ہے۔ میں نے کہا چونکہ زیادہ نوجوان ہیں اس لیے میں نے ان کے اعتبار سے ذرا سپیڈ رکھی ہے۔ چلو مقام صحابیت کیا ہے میں آسان کر کے عرض کر دیتا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے جی دیوبند والے ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا 87 والوں خدا کی قسم تمہیں اللہ نے بڑی سعادت دی ہے، تمہیں بڑی سعادت دی ہے، دنیا میں گھوم جائیے، دنیا میں چلے جائیے، آپ کو جتنے بھی بزرگ ملیں گے آپ ان سے پوچھئے آپ کو کن کی خلافت ہے، وہ کہیں گے ایک بزرگ کی خلافت ہے، آپ کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو ایک بزرگوں کی خلافت ہے۔ اور 87 والوں تمہیں ایک ایک نہیں چار چار بزرگوں کی خلافت ہے۔ تواڈے پلے کوئی گل نہیں پئی، تانوں پتہ ہی نہیں، پتہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت استاد جی کو کتنی خلافتیں؟ 4۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں آپ کے پیر کے پاس ایک خلافت اور میرے پیر کے پاس 4۔ تکبیر، کلمہ اسلام حضرت مولانا الیاس گھمت، خلافت راشدہ۔ اصل میں ہمارا دیوبندیوں کا مزاج ہے جب تک بندہ ہو نا، اب ہمارے سمندری والے اللہ اکبر، ہمارے ایک دوست ہیں مجاہد ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے مولانا ہمارے سمندری میں حضرت فاروقی شہید کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کا کوئی احترام نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، جب وہ تھے، اب نہیں جب وہ تھے۔ کہنے لگا میں سندھ گیا، میں کراچی ایک جگہ پہ اترا، میں نے دیکھا ایک بڑا اشتہار لگا ہے اور ایک سندھی حضرت فاروقی کے نام کو چوم رہا ہے، حضرت فاروقی کے نام کو کیا کر رہا ہے؟ چوم رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتا تو تھا یہ کس کا نام ہے؟ اس نے کہا یہ میرے قائد کا نام ہے جو پنجاب میں سمندری میں رہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس طرح ہمیں قدر نہیں، چونکہ ہمارے مقامی ہیں، ان سے پوچھو جو فتنوں سے پریشان تھے، جن کے پاس زبان نہیں تھی، جن کے پاس قلم نہیں تھا، جن کے پاس انداز گفتگو نہیں تھا۔ میں نے کہا باقی چھوڑو، تم ہمارے مامو کانن کی سرزمین سے پوچھ کر دیکھو کہ الیاس گھمن کسے کہتے ہیں۔ اس وقت تک جب تک میرے شیخ کے قدم نہیں لگے تھے، غیر مقلدیت اپنے پورے آب و تاب پہ تھی، میرے شیخ کے 2008 میں قدم لگے ہیں، خدا کی قسم فضا بدل گئی ہے، فضا بدل گئی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو اس نعمت کو جانتے ہیں اور دن رات ایک ہی دعا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، میں استاد جی کے ساتھ تھا، انڈیا سے فون آیا، ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں نے دعا سلام کرنی تھی اور ساتھ آپ کو یہ بتانا تھا، میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ
جیسا الیاس محمد تو نے پاکستان والوں کو دیا ہے، ایک انڈیا والوں کو بھی عطا کر دے گا۔ لیکن ہمیں کیا پتا، مولوی صاحب ہے نا جی، مولوی صاحب ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، کہتے جی ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ اکبر، بات یہاں سے چلی، کہتے جی ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم ولیوں کو مانتے بھی ہیں، ہم ان کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے اگر صحیح طریقے سے دین پہ چلنا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور مقام صحابیت کیا ہے؟ کسی نے حضرت شیخ سے پوچھ لیا، میں قربان جاؤں ہم تو 4 نمازیں پڑھ لیں، ہم تو 4 دن تسبیحات کر لیں، ہم تو صحابہ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پیران پیر سے کسی نے پوچھا حضرت بتائیے مقام صحابیت کیا ہے؟ حضرت پیر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا مجھ سے پوچھتے ہو؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو سنو، میری 45 سال کی عبادت ایک طرف، میرے رکوع، میرے قیام، میرے سجدے، میری تسبیحات، میرا صدقہ خیرات، 45 سال کی عبادت ایک طرف، اور حضرت بلال کی ایک نگاہ ایک طرف۔ فرمایا کون سی نگاہ؟ فرمایا بلال اذان دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، جب لفظ محمد پہ پہنچتا ادھر زبان پہ لفظ محمد آتا، ادھر بلال نگاہ اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈالتا۔ کہا میری 45 سال کی عبادت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھائیوں کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ میں نے کہا آئیے ذرا بات اور آگے چلاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، حضرت فاروق اعظم کی شان کیا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جب آدمی کسی کی سیرت کو بیان کرتا ہے، کسی کے مقام کو بیان کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار لوگ کہتے ہیں، کہتے مولوی صاحب یہ جس کی سیرت بیان کر رہے ہو، یہ جس کا مقام بیان کر رہے ہو، کہیں 2 جملوں میں 2 لفظوں میں اگر اس کی سیرت بیان کر دو نا، پھر مزہ آ جائے، ہمیں سمجھ بھی آ جائے، تجھے سنانے میں مزہ آئے، ہمیں سننے میں مزہ آئے۔ میں نے کہا چل اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ فاروق اعظم کو 2 لفظوں میں بیان کر دو، 2 جملوں میں بیان کر دو، آجا سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کا خلاصہ نکال کے، نچوڑ نکال کے میں تیرے دامن میں یوں ڈالتا ہوں کہ فاروق کون ہے؟ فاروق وہ ہے جو آیا تو قرآن سنتے ہوئے، دنیا سے گیا تو قرآن پڑھتے ہوئے، آیا تو قرآن سنتے ہوئے، گیا تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ میں نے کہا کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم، میرے فاروق کی یہ شان ہے کہ میرا فاروق تولے تو میزان بنتا ہے، میرا فاروق بولے تو خدا کا قرآن بنتا ہے۔ میں نے کہا کون فاروق اعظم؟ اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو یوں تعارف کرواؤں گا کہ وہ فاروق اعظم جو امیر المومنین ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو حضور کے جانشین ہے۔ کون سیدنا فاروق اعظم جو مراد پیغمبر ہے، جو داماد علی ہے، جو ناطق وحی ہے۔ کون سیدنا فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جو فاتح روم و ایران ہے، خدا کی قسم بہترین انسان ہے، اور آج بھی جنت میں نبی کے ساتھ آرام فرما ہے۔ نبی کے ساتھ آج بھی کیا ہے؟ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم۔ کون ہے سیدنا؟ مندے ہو کوئی نہیں مندے؟ یکم محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں اور 10 محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں۔ چلو میں نے کہا تھوڑی سی بات آگے چلاتے، کوئی گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جنہوں آ رہی ہے۔ ہاں سوچ کے ہلے سٹیج والے سمجھے نہیں تو پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ بھائیو توجہ کرنا، میں عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، آپ کی شان اور آپ کا جناب والا اللہ نے رتبہ کیا عطا کیا۔ چلو میں صرف ایک منظر دے کے پھر 10 محرم کے شہید کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا باتیں تو بہت ہیں، ساری باتیں چھوڑتے ہیں، چلو بیت اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ بیت اللہ، میں نے بیت اللہ سے جا کر پوچھا، میں نے کہا بیت اللہ آج میں نے تجھ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ بیت اللہ کہتے ہیں پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ صبح اٹھ کر یہ فتویٰ نہ لگا دینا کہ مولوی صاحب نے تو بیت اللہ کو بلا دیا۔ میں تصورات کی دنیا میں کہتا ہوں بیت اللہ میں نے تجھ سے ایک سوال پوچھنا ہے، تو نے مجھے جواب دینا۔ بیت اللہ کہتا ہے پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا بیت اللہ تو جب سے بنا ہے تیرے سامنے بڑی دنیا آئی،
اور خدا سے مانگتی رہی مجھے کوئی عجیب منظر بتانا، کوئی ایسی دعا بتانا جو سب سے عظیم ہو، جس سے آگے کوئی دعا نہ ہو، میں قربان جاؤں۔ بیت اللہ کہتا ہے ہاں میرے دامن میں 2 دعائیں ایسی ہیں جو بڑی عجیب ہیں۔ میں نے کہا بیت اللہ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ کہا نمبر 1 میرے پاس جناب خلیل آئے ہیں اور جناب خلیل نے آ کر ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں والد کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نمرود سے ٹکرا گیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں چغا میں کود گیا، اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بچے کی گردن پہ چھری کو رکھ دیا، اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، آج میں آیا ہوں کچھ نہیں مانگتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، تو پھر مجھے کہنے دینا اللہ نے کیا کہا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا خلیل تو کہتا ہے کچھ مانگا نہیں، میں کہتا ہوں کچھ چھوڑا نہیں۔ تو کہتا ہے میں نے کچھ مانگا نہیں، میں کہتا ہوں تو نے تو میرے خزانے کی روح کو مانگ لیا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ چلو میں لمبی بات نہیں کرتا، اچھا بیت اللہ دوسرا منظر کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو دعائے خلیل بن کے آئے، جو حبیب خدا بن کے آئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سارا مکہ سویا پڑا تھا، اللہ اکبر، لیکن وہ جاگ رہا تھا کہ جس کے پاس حبیب آ رہے تھے، امام الانبیاء آئے، میرے پاس بیٹھے اور خدا سے مانگا اللہم اعز الاسلام، اللہ اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے، عظمت شان و شوکت چاہتا ہے، بیاحد العمرین، اللہ یہ جو 2 عمر ہیں ان میں سے ایک مجھے دے دے، یا تو حشام کا بیٹا دے دے یا خطاب کا بیٹا دے دے، میں قربان جاؤں۔ یہ 2 عظیم دعائیں ہیں۔ میں نے بیت اللہ سے پوچھا بیت اللہ دعائیں تو بتا دی ہیں، آگے نتیجہ بھی بتانا، آگے کیا بنا؟ بیت اللہ کہتا ہے آگے مجھے نہیں پتا، آگے جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہا سن آگے میں تجھے بتاؤں، کہتے تجھے کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے اس طرح پتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ساری خبریں ہمیں دے دی ہیں، اہل سنت والجماعت تجھے بتائیں آگے کیا بنا ہے؟ کہتے آگے کیا بنا؟ میں نے کہا ایک دعائے خلیل ہے، ایک دعائے حبیب ہے، جسے خلیل نے مانگا وہ 5000 سال بعد آیا، جسے حبیب نے مانگا صبح مانگا شام کو قدموں میں آ گیا، جسے خلیل نے مانگا معراج کی رات ملاقات ہوئی، پھر جدائی ہے، جسے حبیب نے مانگا وہ شام کو قدموں میں آیا، پھر جدا نہیں ہوا۔ اگر نبی مکے میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی مدینے میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی بدر میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی احد میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی تبوک میں ہے وہ ساتھ ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے یہ دنیا کی باتیں ہیں، اگر نبی آج اپنے روضے میں ہے تو عمر آج بھی نبی کے عمر آج بھی نبی کے ساتھ ہے۔ پھر مجھے بیت اللہ کہنے لگا، کہنا مولوی صاحب اگر گل چھیڑی ہے، اگر گل تے توڑ چڑھاؤ انہوں۔ میں نے کہا ہمارا عالمی اتحاد کا ماٹو یہ ہے، اسی درمیان چھڑ دے، اسی توڑ پہنچانے ہیں، چاہے ناراض ہوئے کوئی، چاہے کوئی راضی ہو۔ ایک مجھے کہنے لگا، کل میرا ایک جگہ پرسوں بیان تھا، پروفیسر اب وہ میرے قریب ہوتا مولوی صاحب امت کو جوڑو، امت کو۔ اب لوگ یہ بات کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے مولوی صاحب کو بڑا اچھا مشورہ دیا، مولوی صاحب کو بڑا اچھا۔ آپ علماء بیٹھے، حضور نے فرمایا میری امت میں کتنے فرقے، اور یہ کہتا ہے سارے فرقے ختم ہو جائیں، اور میں نے کہا بتا اب تیری مانے یا آقا کی مانے؟ ہاں یہ کہہ یہ جتنے بھی باطل ہیں ان سب کی تردید کر کے سب کو حق میں لے آؤ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ نہ جی کسی کو چھیڑو نہ کسی کو کچھ کہو نہ۔ میں نے کہا بھائی یوں بات بننے والی نہیں۔ لوگ یہ مشورہ دے کہتے ہم نے بڑی علم والی بات کی ہے، بڑی عقل والی بات کی ہے۔ اگر سوچو یہ بات تو جہالت پہ مبنی ہے۔ آقا فرماتے 73 بنیں گے، اور یہ کہتا ہے کتنے ہونے چاہیے؟ 1 ہونے چاہیے۔ میں نے کہا یوں نہیں، یوں کہا کر یہ جتنے بھی باطل ہیں ان کی تردید کر کے سب کو ایک حق والے اس جناب والا گروہ میں لے آؤ، اس حق والی جماعت میں لے آؤ۔ اور میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت بھی یہ ہے، ہم کہتے صرف اور صرف کامیاب فرقہ ہے تو اہل سنت والجماعت ہے،
کوئی اور نہیں۔ اس لیے آپ کو ہمارے اسٹیج پہ مشرک بھی نظر نہیں آئے گا، بلتی بھی نظر نہیں آئے گا، رافضی بھی نظر نہیں آئے گا، خارجی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئے گا تو اہل سنت والجماعت آئے گا۔ ہم نے یہ جناب والا مشن اور کاش سوچ سمجھ کے اپنایا، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے نانا ہمارے اسٹیج پہ جو بھی آئے گا وہ اہل حق ہوگا، اہل حق کے علاوہ کوئی ہمارے قریب آ سکتا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بیت اللہ کہنے لگا مولوی صاحب اگر بات چھیڑی ہے تو بات تو پوری تو کر دینا۔ میں نے کہا پوچھ لے، پوری بات پوچھ لے۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ میں نے کہا ہاں آقا نے دعا کی ہے۔ کہتے ہیں آقا کی دعا میں دو نام تھے، ایک خطاب کے بیٹے کا تھا، ایک ابو جہل ہشام کے بیٹے کا تھا۔ پھر کیا بنا؟ دونوں میں سے کون آیا؟ میں نے کہا تجھے ابھی پتہ نہیں چلا، سب سے پہلے جس نے آ کر تیرا دروازہ کھولا ہے تجھے ابھی پتہ نہیں چلا۔ کہتا بتانا، یوں نہ کہ مجھے بتانا، مجھے تو پتا ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے نا۔ میں نے کہا سن پھر میرے محبوب نے کیا فرمایا، اللہ یا تو یہ ابو جہل ہے یا یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، دونوں میں سے انتخاب تو نے کرنا ہے۔ کیوں؟ علیم بذات الصدور تو ہے، دلوں کے بھید تو جانتا ہے، دلوں کے بھید میں نہیں جانتا، تو پھر مجھے اپنے انداز میں یوں کہنے دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو فکر نہ کر، میں دونوں کے دل دیکھوں گا، جو تیرے قابل ہوا اسے تیرے پاس بھیجوں گا۔ میرے اللہ نے دونوں کو دلوں کو دیکھا ہے، فیصلہ کیا دیا؟ سب سے پہلے ابو جہل کے دل کو دیکھا ہے۔ میرے اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا میرے محبوب میں نے ابو جہل کا دل دیکھا ہے، وہ مردہ ہے، افسردہ ہے، وہ زندیق ہے، بے دین ہے، بدترین ہے، وہ لعین ہے۔ میرے محبوب اس کے دل میں تیری دشمنی ہے، میں اسے تیرا دشمن بناؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈلواؤں گا، اسے بچوں سے قتل کرواؤں گا، کلیبے بدل میں ڈلواؤں گا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھواؤں گا، اس کی قبر کا نام و نشان مٹاؤں گا۔ میرے محبوب میں ہمیشہ کے لیے ابو جہل کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ میرے محبوب میں نے عمر کا دل کو دیکھا ہے، عمر کا دل مقدس ہے، عمر کا دل پاکیزہ ہے، عمر کا دل مطہر ہے، عمر کا دل پاک ہے۔ میرے محبوب فکر نہ کر، میں عمر کو تجھ سے دعا کرواؤں گا، عمر کو تیرے دروازے پہ لاؤں گا، تیری مراد بناؤں گا، اس کے آنے پہ نعرہ تکبیر لگواؤں گا، اس کے آنے پہ مرحبا کی آواز بلند کرواؤں گا۔ میرے محبوب فکر نہ کر، عمر کو تیرے قدموں میں لاؤں گا، تیرا صحابی بناؤں گا، تیرا غلام بناؤں گا، تیرا خلیفہ دوم بناؤں گا، امیر المومنین بناؤں گا، خلیفۃ المسلمین بناؤں گا، عمر کی بیٹی کو تیرے گھر میں بساؤں گا۔ میرے محبوب فکر نہ کر، تیرے جانے کے بعد عمر کے ہاتھ سے پوری دنیا میں پرچم اسلام لہراؤں گا۔ میرے محبوب فکر نہ کر، جب تو روزے میں سو جائے گا پھر تیرے قدموں میں عمر کو پہنچاؤں گا، پھر کل قیامت والے دن تیرے ساتھ اٹھاؤں گا، ہاں حوض کوثر پہ لے جاؤں گا، تیرے ساتھ میزان پہ لے آؤں گا۔ میرے محبوب فکر کیوں کرتا ہے؟ پھر تو جنت میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے عمر کو جنت میں تیرے قدموں میں پہنچاؤں گا۔ یہ جناب فاروق اعظم ہے، یہ جناب فاروق عجیب انسان تھے۔ الحمدللہ ہم فاروقی بھی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی، اور ہم حیدری بھی۔ ہم اصل حیدری، ہم کون سے ہیں؟ اصل حیدری کون ہوتا ہے؟ جو پکا نمازی ہو، جو پکا اور جو قرآن کا قاری ہو، ہاں جس کا چہرہ، جس کا لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے تے۔ دو نمبر جڑا ملنگ ہوئے تے دنیا تو تنگ ہوئے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم اصل حیدری ہیں۔ ہم کون سے ہیں؟ اصل حیدری ہیں، وہ نہیں لینڈ جانے تے حسین جانے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم اصل حیدری ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر سارے مزاج ہیں، ہمارے اندر سارے مزاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم بدر کے قیدی آئے، آقا وہ جو بیٹھا ہے نا وہ میرا ماموں ہے، اچھا تو سفارش کرے گا، ماموں کو چھڑائے گا؟ فرمایا یہ فاروقی مزاج نہیں ہے، یہ جو میرا ماموں ہے نا اسے آپ میرے حوالے کر دیں۔ فرمایا لے جا۔ اب ماموں خوش ہے، بھانجا لے کے جا رہا ہے، جان چھوٹ گئی، میری سفارش کرے گا۔ آقا نے مجھے چھوڑ دیا، بھانجے کے حوالے کر دیا۔ جب بھانجا ماموں کو لے کے سائیڈ پہ ہوا، تلوار نکالی نا، اب ماموں کو پسینے آنے شروع ہو گئے۔ ماموں پوچھتا ہے کیا کرنے لگا؟
فرمایا اڑانے لگا ہوں تیری گردن، کہتا ہے میری گردن اڑانے لگا ہے، اور میں تیرا ماموں ہوں، ہوش تو کرنا، تو اتنا سا تھا، تجھے کندھے پہ اٹھا کے سیر کروایا کرتا تھا، تجھے میں جناب والا کھلونے لے کے دیا کرتا تھا، میں تجھے روپیہ پیسہ کپڑا دیا کرتا تھا، کیا کرتا ہے، میں تیری ماں کا بھائی ہوں، کیا کرنے جا رہا ہے؟ فرمایا یہ تو دنیا کو بتانے جا رہا ہوں، یہی تو دنیا کو دکھانے جا رہا ہوں، تیری گردن اڑا کے بتاؤں گا کہ عمر کو محمد پیارے ہیں، اپنا ماموں پیارا نہیں ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، اس لیے ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں ہمیں کچھ پیارا نہیں، یہ ہمارا اعلان ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے، سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن شریعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ یکم محرم کا شہید ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں خلاصہ دیتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھائے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم۔ حدیث کو اٹھا کے دیکھے گا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر حدیث کو اٹھا کے دیکھے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی۔ میں نے کہا ساری روایات ہیں، اگر ان پہ بحث کی جائے پھر تو لمبا وقت چاہیے نا، میں خلاصہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم۔ سن پھر، میں نے کہا وہ سیدنا فاروق اعظم جو نبی کے صحابی ہیں، جو نبی کے غلام ہیں، جو امیر المومنین ہیں، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جو مراد مصطفیٰ ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جو داماد حضرت علی ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم کہ جن کے آنے سے پہلے نبی نے ان کی آمد کی، جبرائیل امین نے ان کی آمد کی خبر دی ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم کہ جن کے آنے پہ نبی نے مرحبا کا نعرہ بلند کیا ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جنہیں فاروق کا لقب نبی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم کہ جنہوں نے اپنا نصف مال غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے حضرت حسین کو اپنے بیٹے پہ ترجیح دی ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم کہ جن کو ایک بار نہیں بار بار میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ یہ کون ہے؟ سیدنا فاروق۔ ہن تسی تھک گئے ہو، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے کہا یکم محرم کے شہید بھی کیا ہیں؟ نہیں بول دے ویکھیا تھک گیا مولوی صاحب، ساڑا تجربہ ہے۔ ہن تسی تھک گئے ہو کیونکہ اگے مولوی بھی دیسی کیوں والے تے عوام بھی تے ہن مولوی بھی ڈالڈے والے تے عوام بھی، مولوی پونے گھنٹے تو گاہ نہیں تکدا تے عوام بھی نہیں تکدی۔ ایسے کہنے جی نہیں چلتے رہے آپ چلتے رہے۔ میں نے کہا یوں نہیں بھائی، توجہ کیجئے گا، یکم محرم کا شہید بھی ہمارا اور 10 محرم کے شہید بھی ہمارے ہیں۔ میرے بھائی توجہ کیجئے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کی شان عظمت کیا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں، رحماء بینہم، میں اس کو سامنے رکھ کر سیدنا حسین کے فضائل آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں۔ آئیے، کون حضرت حسین؟ میں نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھے گا پھر میرا جواب تو یہ ہوگا کہ حضرت حسین وہ ہے جو گلشن نبوت کی بہار ہے۔ کون حضرت حسین؟ حضرت حسین وہ ہے جو آل پیغمبر کے تاجدار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو دوش نبوت کے شہ سوار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو اسلام، جو جناب والا اسلام کے پہرے دار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو جناب مصطفیٰ کے غلاموں کے دلدار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو عزم و ہمت کی تلوار ہے۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو حضرت عثمان کے پہرے دار ہے۔ نانا، کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو حضرت علی کے دل کا قرار ہے۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو جسم نبی کی تصویر ہے۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین خدا کی قسم جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کے کیا ہے؟ امام الانبیاء کے پاس جب بھی حضرت حسین آتے، حضور یوں پکڑتے، یوں اٹھانا شروع کرتے، اٹھاتے اٹھاتے اپنے برابر لے آتے، لبوں پہ لب رکھتے، بوسہ لیتے اور پھر آپ کے جسم کو سونگتے بھی، آپ کے جسم کو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے نبی یہ چومنا تو سمجھ آتا ہے، یہ سونگنا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ حضور نے عجیب بات فرمائی، فرمایا چومتا تو محبت کی وجہ سے ہو، سونگتا اس لیے ہو کہ ان کے جسموں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بھائیو توجہ کیجئے گا، جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے؟ اس لیے آ رہی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ کا نظریہ ہے، میں زیادہ دور نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ عام انسان دنیا کی مٹی سے، نبی جنت کی مٹی سے، امام الانبیاء جنت الفردوس کی مٹی سے، تو میرے آقا کا وجود جنت الفردوس کی مٹی سے، میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو نبی کی بیٹی ہوگی وہ سردار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آگے آپ کے بدن سے حسنین کریمین ہیں، جس کو حضور نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، تو مجھے بتانا جو جنت کے پھول ہوں گے ان سے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ ہاں ان کے نانے کا وجود ہے تو جنت الفردوس کی مٹی سے ہے، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آگے حسنین کریمین جنت کے پھول ہیں۔ کبھی تو آقا نے فرمایا میں چومتا محبت کی وجہ سے ہو، سونگتا اس لیے ہو کہ ان کے جسموں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جنت کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جی اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں بنتی نہیں تھی، آپس میں۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ کہتا دیکھو جی حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے باغ فدق نہ دیا، انہوں نے باغ او جی عجیب ظلم کیا، عجیب معاملہ، باغ فدق نہ دیا۔ میں نے کہا تو سمجھا ہی نہیں ہے، تو اہل و سنت والجماعت کو سمجھا نہیں۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے حضور کو 4 خلیفے دیے اور پہلے 3 آخر میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں۔ کہتے ہیں باغ فدق دینا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہیے تھا، ان کو نہیں دیا، ان کی اولاد کو دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا پہلے 3 خلفاء نے نہیں دیا، آخر میں حضرت علی المرتضی آئے، اولاد تو موجود تھی نا، حضرت علی کو چاہیے تھا کہ یہ باغ ان کی اولاد کو دے دیتے اور ساتھ یہ بھی کہتے انہوں نے نہیں دیا میں دے رہا ہوں، حضرت علی نے بھی وہ باغ ان کو نہیں دیا، بتا دیا ان کا فیصلہ برحق ہے، جو فیصلہ ابو بکر کا ہے وہی علی کا ہے، جو عمر کا ہے وہی علی کا ہے، جو عثمان کا ہے وہی علی کا ہے۔ تو میں نے کہا تو لڑائی پیش کرتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میرے بھائیو توجہ کرنا، حضرت حسین کا مقام کیا ہے اور ان کے آپس میں تعلقات کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خلافت، آپ کا دور خلافت ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے یوں باہر نکلے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک بچے کو دیکھا ہے، اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ بچہ دوڑ پڑتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی پیچھے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، کافی دور جا کے اس بچے کو پکڑ لیا، سینے سے لگایا ہے، اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا، اسے پیار کیا ہے۔ حضرت علی بھی ساتھ آ گئے، آ کر کہنے لگے ابو بکر کہیں بھول تو نہیں گیا؟ حضرت ابو بکر نے نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کے کہنے لگے علی میں بھولا نہیں، میں جانتا ہوں یہ بیٹا علی کا ہے، لاڈلا نبی کا ہے۔ حضرت علی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہیں کہ اپنے رشتہ دار کہیں اپنی اولاد میں سے بھول تو نہیں گئے، یہ بچہ ہمارا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا علی میں جانتا ہوں یہ بیٹا علی کا ہے لیکن لاڈلا نبی کا ہے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے آپس میں پیار نہیں، رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، یہ تو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ بھائیو توجہ کرنا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امیر المومنین کا بیٹا ہے، ادھر حضرت حسین ہے۔ حضرت حسین کسی بات پہ غصے میں آئے اور کہا اے ابن الغلام، اے غلام کے بیٹے، اب امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ جب یہ جملہ سنا بھاگے اپنے باپ کی طرف، ابا مجھے حسین کہتا ہے تو غلام کا بیٹا ہے، میں قربان جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ لے قلم، یہ لے کاغذ، بھاگ کے جا حسین کو کہہ یہ جملہ لکھ کے دے دے۔ بیٹا آیا بڑا خوشی خوشی، اگر لکھ کے دیں گے پھر تو کاروائی ہوگی، پھر قاضی کے پاس جائیں گے۔ اللہ اکبر، چھوٹا تھا نا، بچہ تھا نا، اپنے انداز میں سوچا ہے، حضرت حسین نے لکھ کے دے دیا کہ تو غلام کا بیٹا ہے، واپس آئے، سیدنا فاروق اعظم کو دیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، کہا دوستو جب میں مر جاؤں مرنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضرت کیوں رکھ دے؟ فرمایا میں نبی کے قدموں میں جاؤں گا، یہ کاغذ کا ٹکڑا دکھاؤں گا، آقا ہم آپ کے بھی غلام تھے، آپ کی اولاد کے بھی۔
रुहमा बैनहुम, ये जालिम कहता है इनकी आपस में लड़ाई थी। इनकी आपस में क्या थी? लड़ाई थी। हम कहते हैं आपस में लड़ाई नहीं। चलो मैंने कहा इन बातों को छोड़ो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पे आएगा, फिर बढ़ के मारेगा, फिर कहता है वो तो लड़ाई है, जंगे जुमल देख लो, जंगे सफीन देख लो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता लड़ाई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? दो भाइयों में गलत फहमी हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। कहता क्या मतलब? मैंने कहा गलत फहमी इसलिए लड़ाई हुई, इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। कहता ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तारीख को उठा के देख ले, जंगे जुमल हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाजा पढ़ाने लगे हैं, आगे शोहदा हैं, आपकी फौज के सिपाही हैं। जब जनाजा पढ़ाने लगे एक आदमी कहने लगा इसमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज के सिपाही भी हैं, उनके शोहदा भी हैं। आपने कहा पीछे हट जाओ, मैं दोनों का जनाजा पढ़ाऊंगा। दोनों का जनाजा पढ़ाया है। बाद में एक कहने लगा हजरत आपने ये क्या किया? फरमाया यूं ना कहो, अगर मेरे सिपाही जन्नती हैं जो उस तरफ से शहीद हुए वो भी जन्नती हैं, अगर ये अहले हक हैं वो भी अहले हक हैं, अगर ये मुसलमान हैं वो भी मुसलमान हैं। एक छोटी सी गलत फहमी है, इसलिए हमारे दरमियान लड़ाई हो गई। जिस तरह हम हक पे हैं इसी तरह वो भी। जब हजरत अली ने फैसला कर दिया फिर तू और मैं कौन होते? चलो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसरे रूम ने देखा, खत लिखा, मुआविया बता फौज भेजूं, असला भेजूं, खुराक भेजूं, नाउजुबिल्ला अली का नामो निशान मिटा दे। हजरत अमीर मुआविया ने क्या जवाब लिखा? और रूमी कुत्ते, अगर तूने हजरत अली की तरफ मैली निगाह से देखा तो अली की फौज में जो सबसे पहला सिपाही तुझसे टकराएगा वो अमीर मुआविया होगा। मैंने कहा अंधे तुझे ये नजर क्यों नहीं आता? मैंने देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं, एक जनाब बाप है, एक चचा है, एक बाप है, एक ताया है, तू आराम से बैठा है। मैंने कहा तेरे वालिद से कोई झगड़ रहा है, तू क्यों नहीं जाता? कहता मैंने नहीं जाना, एक वालिद है तो दूसरा ताया है, एक वालिद है तो दूसरा चचा है, अगर बड़े लड़ पड़े मेरा दरमियान में कोई काम नहीं है, वो भाई भाई हैं, वो तो सुलह कर लेंगे, मैं किधर जाऊंगा? मैंने कहा जालिम वो दोनों बड़े हैं, वो दोनों नबी के सहाबी हैं, हम उनके भी गुलाम हैं, हम उनके भी गुलाम हैं, इसमें हमें दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं है। चल मैंने कहा फिर एक बात और देता हूँ, हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से जाने लगे, अपने बेटे हजरत हसन को बुलाया जो बड़े थे, फरमाया हसन मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे जाने के बाद तू अपने चचा अमीर मुआविया से सुलह कर लेना। ये हजरत अली फरमा रहे हैं अगर दुश्मनी थी फिर चचा क्यों कहा? अगर दुश्मनी थी फिर अपने बेटे को बैयत के लिए क्यों कहा? वो तकिया बात नहीं थे, नाउजुबिल्लाह वो तो खड़े थे। जो जुबान पे है वही दिल में है, जो दिल में है वही जुबान में है, यही तो माना है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा का। भाई हजरत अली ने क्या कहा? हसन में दुनिया से चला जाओ, मेरे जाने के बाद अपने चचा हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर लेना। हजरत अली शहीद हुए, हजरत अमीर मुआविया को हजरत हसन ने बुलाया है कूफे की जामिया मस्जिद, कूफे के मिंबर पे हजरत अमीर मुआविया को बिठाया है। अमीर मुआविया के हाथ पे जो सबसे पहले बैयत करने वाले हैं वो हजरत हसन है, उसके बाद हजरत हुसैन है। मैंने कहा जालिम अगर हसन हुसैन ने सुलह कर ली है फिर तू और मैं किस बात की मूली है? यही तो कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, सहाबा अहले बैत आपस में भाई भाई थे, कोई लड़ाई। और मैं आप समझदार लोग हैं, अहले इल्म लोग हैं, अगर लड़ाई हो जाए गांव में, बाद में सुलह हो जाए, सुलह के बाद फिर जो आदमी लड़ाई की बात करे लोग उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सारे हम नहीं पता यार, सारे कह दो क्या कहते हैं? अब इस सुलह के बाद, इस सुलह के बाद या तो कोई ये कहना कि मैं हजरत हसन हजरत हुसैन से बड़ा गैरतमंद हूँ और मुझे हजरत अली से, हजरत हसन और हजरत हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत है, वो मैदान में आए पहले ये दावा तो करो फिर देखो कितने जूते पड़ते हैं। तो भाइयों हमारा नजरिया है जो सुलह हो चुकी है उस पर दोबारा कोई एतराज कर सकता? और फिर आप देहात के रहने वाले, एक आदमी गरीब हालात इंसान पे आते रहते हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, घर में पीने के लिए कुछ नहीं, और अगर आप भूखे भी मर रहे हो, मुझे बताएं कोई गैरतमंद आदमी अपने दुश्मन के आगे हाथ नहीं फैलाता,
اپنے دشمن سے بھیک نہیں مانگتا، بھوکا تو مر جاؤں گا لیکن اپنے دشمن سے لے کر نہیں کھاؤں گا۔ کبھی تاریخ پڑھ لیتا، تجھے پتا ہوتا حضرت حسن، حضرت حسین یہ حضرت امیر معاویہ سے باقاعدہ وظیفہ لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو نعوذ باللہ غیرت مند ہے اور حسنین کریمین غیرت مند نہیں تھے۔ میں نے کہا نانا یہ دجل اب نہیں چلے گا، یہ فریب اب نہیں چلے گا، اب تو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان میں لڑائی تھی، ان میں لڑائی نہیں، رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت آپس میں بھائی بھائی تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی۔ اور عجیب بات ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ایک آدمی نے بتایا، ملنے آیا، کہتا ہے حضرت میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کہنے لگے اچھا تو مدینے جا رہا ہے، وہاں جانا، نبی کے روضے کے پاس ایک نوجوان بیٹھا آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھا رہا ہوگا، وہاں پہ جانا، اور جب وہ بول رہے ہوں تو درمیان میں کلام نہ کرنا، با ادب ہو کے بیٹھ جانا، جب وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں پھر آگے بڑھ کر اسے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ امیر معاویہ جو سفیان کا بیٹا ہے اس نے سلام بھیجا ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین اصطلاح چلتی تھی، ہر کسی کی زبان پہ امیر المومنین تھا۔ کیسا ادب، کیسے محبت! حضرت امیر معاویہ نے کاشت کو کیا کہا؟ وہاں جا کر یہ نہ کہنا کہیں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو امیر المومنین کا نمائندہ اور سلام لے کے جا رہا ہوں، ان کی مجلس میں داخل ہوتے ہی شور ڈال دے۔ نہ، ادب کے ساتھ بیٹھ جانا، جب وہ فارغ ہو جائے پھر میرا سلام عرض کر دینا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، وہ جو آدمی مدینہ منورہ آنا چاہتا تھا، حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا وہ شخص کون ہے؟ فرمایا تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت کیوں؟ فرمایا جب تو جائے گا، جب تو مدینہ منورہ جائے گا، نبی کے روضے کے پاس جائے گا، وہاں اور لوگ بھی بیٹھے نبی کی حدیث پڑھا رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا جب تو اسے دیکھے گا تو اسے پہچان لے گا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے میں تجھے جس کے پاس بھیج رہا ہوں وہ بیٹا تو علی کا ہے، لیکن اس میں ادا محمد مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ اس میں ادا کس کی نظر آتی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا، فتح ہوئی، واپسی پہ مدینہ منورہ سے گزرنے لگے، واپس ملک شام پہنچے، حضرت امیر معاویہ آئے، فوج کا معائنہ کیا، مال غنیمت کدھر ہے؟ سپہ سالار کہتا ہے حضرت وہ تو مدینہ منورہ سے گزرے، حضرت حسین سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا یہیں پہ اتار دو، اتار دیا اور انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر! ایمان والو سننا، حضرت امیر معاویہ نے تلوار نکالی، سپہ سالار کے قریب ہو گئے، وہ ڈر گیا، شاید مجھے وہ مال وہاں نہیں دینا چاہیے تھا، اب میری گردن اڑے گی۔ حضرت امیر معاویہ کا جواب سننا، سوال سننا، کہنے لگے سپہ سالار جب حضرت حسین نے کہا تھا یہ مال یہاں پہ اتار دے تو تو نے انکار تو نہیں کیا، تو نے اف تو نہیں کی، تو نے تاخیر تو نہیں کی؟ وہ کہتا نا میں نے انکار بھی نہیں کیا، اف بھی نہیں کی اور تاخیر بھی نہیں کی۔ فرمایا اگر تو انکار کرتا، تاخیر کرتا، اف کرتا، خدا کی قسم آج میں اپنی تلوار سے تیری گردن اتار دیتا، میں قربان جاؤں۔ رحماء بینہم، یہ تو ان کا آپس میں پیار ہے، ان کی آپس میں محبت ہے۔ تو بھائیو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ان کی شہادت کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو سمجھ کر، سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الہی ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، نورینہ اولاد عطا فرما۔
جن کے پاس ہے اسے نیک فرما بردار بنا، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جن کے پاس ہے اس میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب، استاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ تیرے دین کے دفاع، اشاعت کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تمام کے مال و جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے مرکز کی، ہمارے استاد جی کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ کچھ ظالم لوگ مذہب کے نام پہ اس میں فساد کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ آج کا یہ پروگرام ہم لوگ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارا سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن دوست احباب نے کسی طرح بھی ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اس میں حصہ ڈالا ہے، یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب